السلام علیکم، میں ہوں محمد قمر. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مارک 11. تو گائز آج ہم بات کریں گے شب معراج. شب معراج کیا ہے اور اس شب معراج میں کون کون سے واقعات پیش آئے ہم آپ کو اس پہ بتاتے ہیں. شب معراج وہ مبارک رات ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے ساتویں آسمانوں کی سیر کروائی. یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال پیش آیا. اس سفر کے دو بڑے حصے ہیں. ایک نمبر 1 اسرائیل مکہ، مسجد حرام سے فلسطین اور مسجد اقصی تک کا زمینی سفر. معراج مسجد اقصی سے 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا اور پھر اللہ تعالیٰ کے قرب تک کا سفر اس رات کے اہم نکات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براق کی سواری اور بیت المقدس میں آمد حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک سواری لائے جسے براق کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی. اسی لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. آسمانی سفر اور انبیاء سے ملاقات. بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے. ہر آسمان پر آپ کی ملاقات جلیل القدر انبیاء حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام جہاں فرشتوں کا علم ختم ہوتا ہے. وہاں حضرت جبرائیل پھر یہاں رک گئے اور عرض کی اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کے نور سے میں جل جاؤں گا. لیکن اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی آگے بلا لیا. اللہ تعالیٰ کا دیدار اور ہم کلامی. اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام حاصل ہوا جو کائنات میں کسی کو نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا اور بلا واسطہ اللہ سے کلام فرمایا. شب معراج کے تحفے کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پہ گئے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا تحفے دیے میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے 3 بڑے تحفے لائے. نماز کا تحفہ. پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر اللہ کے کرم سے وہ نمازیں رہ گئیں 5، لیکن ثواب 50 کا ہی ملے گا. سورۃ البقرہ کی آخری آیات، یہ آیت عرش کے خزانوں میں سے عطا کی گئی. بخشش کی خوشخبری اس امت کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو مغفرت کا وعدہ، جو شرک سے بچیں گے. اسے جاگنے کی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ مسلمانوں اس رات کی عبادت میں اس لیے گزارتے ہیں جیسے آپ نے جگرانے یا بیداری کہا، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور نماز جیسے تحفوں کا شکر ادا کر سکیں. اس عظیم معجزے کی یاد تازہ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں. نوافل ذکر اور توبہ کے ذریعے اللہ کو راضی کر سکیں، کیونکہ ایسی بابرکت راتیں دعائیں کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے. ایک اہم نقطہ قرآن و سنت میں اس رات کے لیے کوئی مخصوص طریقے کی عبادت جیسے خاص راتیں مقرر نہیں ہے، بلکہ آپ اس اپنی ہمت کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف کا ورد اور انفرادی دعائیں کر سکتے ہیں. یہ رات ایسی ہے جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی عطا فرمائیں گے.
اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اس میں کوئی غلطی کمی پیشی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور آپ میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو ویری مچ۔